اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر العصبات مولا العطاقۃ چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن آخر العصبات مولا لطاق، عصبوں میں سے آخری، عصبوں میں سے کون ہے؟ شروع فی بیان الاسباب سببیہ، اور وہ موتق ہے، موتق جی، موتق کو بھی موتق کی وراثت ملتی ہے بطور اسباب. کیا کہ جی؟ موتق کو بھی موتق کی وراثت ملتی ہے بطور اسباب. تو موتق موتق کا وارث بطور ذوی الفروض نہیں ہے، صاحب ذی فرض نہیں ہے، بلکہ بطور اسباب. اور یسبا بنفس ہی ہے، یسبا کسی کے ساتھ مل کر نہیں ہے، نہ بغیر ہی ہے، اسباب نفس ہی نسبی. اسبا چار مرد ہیں، چار مرد ہیں، چار مذکر ہیں. اسباب نفس ہی سببی، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے جو موتق ہے. موتق مذکر ہے تو وہ ہے، موتقہ ہے تو سمجھا جس گل نو. اسباب نفس ہی نسبی، وہ صرف میت کی جز، آگے سمجھ. اور اسباب نسبی بے اسباب سببی، اسباب نفس ہی سببی، یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو موتق ہے وہ ولا اس کی ہے، ولا سے مراد وراثت. آگے جی سمجھے. تو آخر الاسبات کون ہے؟ مولا العطاقہ، یعنی مولا سے مراد ہے موتق، آزادی کا مولا. سمجھے نہ، عطاقہ کا مولا کی، یعنی آزادی کا مولا. اتنے مولا سے مراد موتق نہیں، موتق کے، آزادی کا مولا، یعنی مولا موتق، یعنی ایشا. بس او تھلے لکھے ہی یہ فصل ہے مولا العطاقہ کے بیان میں. تو اس میں 5 مسئلے آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ 5 مسئلے آ رہے ہیں جی. تے ہن اینو ویکھ، اے تو مک گئی تو شرح ویکھ پہلے شریفیہ وینا پہ. اور بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. اور آخر العصبات مولا العطاقہ ہے بالفتح. آخر مولا العطاقہ ہے. سنیں صرف تھوڑا جا حاشیہ، پھر باقی اقول بعد پڑھ دیں خیر ہوئے. یعنی مولا العطاقہ اے ختمن، او آخر آکھیں، آخری آکھیں نا، یہ ختم اضافی ہے، ختم یعنی اسبیاں وچوں آخری ہے. وگرنہ پس ختم فی الحقیقت لاسبات الموتق، کہ پھر موتق کے جو اسبے ہیں نا مذکر، ان کو بھی ملے گا، وہ اصل آخری ہوں گے جی. پھر یہ بیان ہے قسم ثانی کا، اور وہ اسبا اور نہیں مخفی کہ موتق جو ہے وہ اسباب نفس ہی ہوتا ہے، صرف نہ، لیکن بسا اوقات وہم کیا گیا بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ اسباب نفس ہی جی تقدمہ علل، کہ اسباب نفس ہی تو مقدم ہوتا ہے. اگر یہ بنفس ہی ہے تو پھر مع غیری تو بغیری پر مقدم ہونا چاہیے تھا. تو اشارہ کیا ہے اس عبارت کے ساتھ الا تاخر ہی. سمجھی گل؟ الا اقسام الاسبات نسبیہ بے اسرہا، کیونکہ نسب بقوا کس سے؟
قذافی رد المختار مک گئے. اچھا اگاں شرح ویکھو ایک باری. بس اچھا ایک منٹ صرف او تھلے ایک چھوٹا جا او مول والے تاکہ او تھلے نشان لگا ہے او متن اتنے نہیں لکھا او نشان رتا جا برابر ہے کہ ہو یہ مول الاتاقہ مذکر یا یعنی موتق اور تو وارث بنے گا اس کے وارث بنے گا اپنے عتیق کا یعنی آزاد کیے ہوئے کا جب کہ نہ ہو اس موتق کے لیے وارث. یہ کیوں بنے گا؟ جزا ہے اس کے احسان کی اور اس کی اچھائی جو کی ہے اس نے اپنے موتق کے ساتھ. سنیں جی پس جب نہ پایا گیا تو پس میراث موتق کے اسبا. قال الامام سرخسی رحمہ اللہ جان اس بات کو کہ ولا دو قسم ایک ولا عطاقات ایک ولائے او موالات او رہندی ہے جی او جڑا آپ پگڑی پٹانی ہے. پس صورت ولا الاتاقہ کی یہ ہے کہ آزاد کرے رجل غلام کو یا لونڈی کو تو وہ ہو جائے گا موتق منصوب کدھر بالولا اور نام رکھا گیا اس کا ولا نعمت بھی تو ولا اس بحاظ الولا وارث ہوگا موتق موتق کا نہ کہ وارث ہوگا موتق موتق کا. اے جی اسفل تے اعلیٰ اعلیٰ موتق لہذا مولا بھائی موتق مرے تو مولا موتق زندہ ہے. اے وارث نہیں بنے گا صرف موتق وارث ہے نہ کہ احتیاط کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او دھیان وے بھئی ہن سن او شریفیہ ویخ او مولا الاتاقہ دھیان کریں جی. بھئی اختلاف ہے ذوی الارحام جو ہے میت کے وہ مقدم ہے یا مولا الاتاقہ مقدم ہے. تو مولا الاتاقہ مقدم ہے ہمارے نزدیک کس پر ذوی الارحام پر مقدم ہے جی اور ذوی الفروض پر رد پر بھی مقدم ہے. ذوی الفروض ہیں اسبا کوئی نہیں ہے نسبی مال گیا بچ اور اسبا سببی ہے ذوی الفروض پر رد نہیں کریں گے بلکہ اسبا سببی کو دیں گے یعنی موتق کو یا اس کے اسبوں کو دیں گے. آگے سمجھ ہمارا مذہب یہ ہے اور یہ قول ہے حضرت مولا علی وابی اخذ الحنفیہ وہو قول علی و زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. سنیں ایک صرف اور نکا جاشیہ اور مقدم تھے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب حمزہ کی بیٹی کا موتق فوت ہوا نا جی اور چھوڑ گیا وہ بنت اور مولل سنا جی وہ جڑا سے نا فوت ہویا ان دی تی سی اے جڑے نا موتق سی بنت جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا یعنی اس کی مولا الاتاقہ یعنی مولات الاتاقہ اے بیٹی یعنی انہوں دی موتقہ بھی موجود سی تے دیا سرکار نے نصف مال میت کی اور باقی دیا اس کی. تو پس جب مقدم کیا گیا رد پر تو پس ذوی الارحام پر تو بطریق اولا اے دلیلی. ہن واپس چل اور فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود نے بابی ہی اخذ الشافی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا مولا الاتاقہ یہ مؤخر ہے ذوی ان کو پہلے دینی ہے تو یہ نہ ہوئے تو پھر آگے جانا ہے. اب ان کی دلیل پھر ہمارے جواب دلیل پکڑی ہے انہوں نے بقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. سنا جی یعنی بعض رشتہ داروں کے اقرب ہیں کس سے
ان سے کہ جن کے لیے رحم کوئی نہیں ہے جی، اے شاباش سے، یعنی جو زیادہ قریبی ہیں وہ پہلے ہوں گے ان سے جن کا رشتہ داری نہیں ہے جی۔ اور میراث جو ہے نا وہ تو مبنی ہوتی ہے کس پر؟ تو قرب، پھر جو رشتہ دار ہیں مامے نانا خالہ یہ پہلے ہونے چاہیے جی، ہیں ایویں بھتیجی نواسی یہ تو قریبی رشتہ دار نے، یہ پہلے ہونے چاہیے کنہ کولوں؟ مولا موت کولوں جی، سنیا جی اے شاباش سے دھیان کرا جائے۔ ایک دلیل کنہ دی؟ نہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی بلا کن کی؟ دوسری دلیل واب قول ہی علیہ الصلاۃ والسلام کہ فرمایا لمن، اس شخص کو جس نے غلام آزاد کیا تھا نا، دھیان کرا جائے، سونے فرمایا کہ وہ مولا ہے تیرا، یعنی تیرا آزاد کردہ غلام ہے، اگر اس نے تیرا شکر کیا تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور اگر اس نے تیری ناشکری کی تو پس وہ شر ہے اس کے لیے اور وبال ہے اس کا اس پر آخرت میں۔ اور اتگال آئی، اور اگر فوت ہو گیا اور نہ چھوڑا اس نے وارث تو ہوگا اسبا اس کا، ہوگا آگے سمجھے، اتنے بھی سمجھ آ گیا بھی وہ بطور اسبا ہے، سنیں اے حدیث دا متن پورا ہو گیا۔ ہن دیکھو تحقیق شرط لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا الاتاقہ کے وارث بنانے میں، یہ کہ نہ چھوڑے موت تک وارث کو، کی فرمایا سی وَإِن لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا وَلَمْ يَتْرُكْ، اور ذوال الارحام جو ہیں وہ کس سے ہیں؟ لہذا وہ پہلے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ وہ مقدم ہوں گے جی۔ ایتھے کہ نکاح جو ہے نا گل ویکھا جائے بڑی زبردست، او لمن آتاک عبدن کی حدیث دی ذرا شرح تھوڑی سمجھا جائے، بڑی زبردست گل جے۔ شرح البسیط میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک غلام کے پاس سے جی، تو فساومہ ہو، تو سودا کرا تھا اس کا مولا اور نہ خریدا، پس سودا کیا اس پر دوسرے نے، پس اس نے اس کو خریدا، تے خرید کے تے انہیں جنہیں خریدیا انہیں ہن اس نے آزاد کر دیتا۔ پس پہنچی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت سونے فرمایا جن نے خرید کے آزاد کیتا ہے، فرمایا ہوا اخوک کا، ہوا ان حدیث کا معنی مضمرات کے اندر یہ ہے کہ ہوا اخوک کا ہے، اگر شکر کیا تیرا، یعنی اس نے بدلہ دیا اس پر جو تو نے کیا ہے، بے تیرے نال ساری زندگی پلائی کردہ رہا، کی کردہ رہا؟ تحفے تحف دیندہ رہا، گل بڑی اہم بچیا، تو پس وہ بہتر ہے اس کے لیے اور شر ہے تیرے لیے، یہ اس کے لیے نظر آ رہا ہے بشر اللہ کا کہ نہیں نظر آیا؟ اگر انہوں نے تیرے نال پلائی کی تھی نا تو اندے واسطے تھا، تیرے واسطے کیوں؟ اس لیے کہ پہنچ گیا ہے تیرے لیے بعض ثواب دنیا میں۔ ایتھے رونا ہے، اس جگہ تے کھلو، اس چوک چ کھلو کے رونا ہے کہ ان دی طرف تینوں جڑا اجر ملنا سی نا وہ نے تیرا تحفے تحف وچ پا دیتا ہے، تے تیرے واسطے شر ہویا ہے، کی ہویا ہے؟ پس کم ہو گیا تیرے ثواب سے فی الآخرت، آگے جی سمجھے۔ اور اگر اس نے تیری ناشکری کی، میں پوچھ کے موڑ کے تو نے پوچھے ہی نہیں، موڑ کے، پس وہ بہتر ہے تیرے لیے، اس لیے کہ پائے گا تو سارا ثواب اور شر ہے اس کے لیے، اس لیے کہ کفران نعمت مذموم ہے شرن۔ اور یار مجارے من کو سمجھ آئی گل دی ہے، دیکھ لو قسم خدا دی، ہائے ہائے ہائے، یہ صرف شرح سمجھنی سی، اور باقی تو مسئلہ تو کوئی جواب ہوتا پہ جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
وہ تو یاد ہے حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف سن جڑے کافی عرصہ زندہ رہے تو مال بھی بڑا سی آپ دے کول افطاری دے وقت اچھا جا کھانا پیش ہو کیتا کیونکہ آپ کو بڑا مال سی نا تو آپ بہ کے رون لگ پے یاد ہے نا پڑھیا سا جی فرمایا کہ میرے نال دے سنگی جنتاں چ پہنچ گئے تو میں اپنے اتھی نہ کرے سارے اجر پورے کر لواں جی یہ سوچ ہے نا یہ کی ہے اصل ہے کہ پہلے آخرت نال جڑیے نا پھر گل بڑے نا اسی جمے ہاں دنیا نال جڑنے واسطے پاکستانی جڑے خاص کر کے وہ کافر دے بابا کافر جو ہوئے اے جڑے مسلمان پاکستانی اسی پاک ہوئے ہیں اسی جمے دنیا واسطے ہیں جی کافراں نوں ویکھ ویکھ کے جی اس وجہ تو ساڈا جڑا نسارا رولا کہندے نال ہے دنیا نال جی نہیں بندہ مزدوری کر کے کھ بھی نہ پڑھیا ہوئے کنے لوگ نے یار جڑے کچھ بھی نہیں سکول پڑھے وہ بھکھے مر گئے نے روٹی کمانے کھاندے کیوں مولوی جی لیکن دین اللہ جلے بندہ کورا رہ گیا نا تو اے برباد ہو گیا جی روٹی بندہ کھا سکتا بغیر سکول پڑھیا آخرت بغیر دین تو نہیں بن سکتی جی جی اچھا جی ہوں جواب سمجھو ایک گل مک گئی اور جواب اور پہلا سی جواب آیت دوسرا حدیث پاک جواب بہار الآیت سے ہوں سنیا جی بھی جی آیت ہے نا مولا الارحام بعد مولا ببعد فی کتاب اللہ ان کا شان نزول ذرا سمجھنا ہے بہر جواب بہر الآیت سے پس وہ یہ ہے کہ سبب اس کے نزول کا وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ شریف تو آپ نے مواخات بھائی چارہ قائم فرمایا مہاجرین اور تو اور اس وقت جنی دیر اے آیت نہیں سی نا آئی والا الارحام میں انی دیر وہ وارث بنتے تھے ایک دوسرے کے اس مواخات کے ساتھ سنیں جی تو پس منسوخ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس آیت کے ساتھ اور بیان فرما دیا کہ رحم مقدم ہے کس پر تو نئی نظام ہمارے لیے ذوی الارحام مقدم ہے کس پر مولا الطاقہ پر نہیں مولا انہیں بعد چونا جا کے جی یہ جواب کندہ آیت سنیں جی او ایک منٹ بل جواب تھلے او پہنچ گئے ہو حاصل الجواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے استدلال سے آیت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی مہاجرین فقراء اور انصار اغنیاء کے درمیان حکم کیا گیا بائیں طور کے وہ بھائی ہیں ان کے حتیٰ کہ انصاری جب اس کے 2 گھر تھے تو ایک گھر انہوں نے اپنے بھائی کو ہبہ کر دیا اگر اس کے لیے 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے بعد اپنے بھائی مہاجر سے نکاح کرا دیا اے غلط نہیں دسنی سی وہاں قضا اور اسی طرح وارث ہوتا ایک ان کا دوسرے کے مال کا ان کی وصال کے بعد پس جب نازل ہوگی یہ آیت تو بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ذل ارحام اولا ہیں ان سے جو وارث بنتے ہیں کس کے سبب سے پس یہ آیت محض دلالت کرتی ہے کہ ذل قرابات اولا ہیں ان سے جو وارث بنتے ہیں کس کے سبب سے اور ہم اقرار کرتے ہیں اس کا اور نئی دلالت اس آیت کے لیے ما نحن فی پر اس باطن بھی اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو الارحام او بعضهم اولا سنیں جی اے گل جی ہن واپس چلو پھر ادھروں اور دوجا جواب حدیث دا کندہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ولم یدع وارثن سے کیا مراد ہے سرکار کی بھی وہ وارث نہ چھوڑ جائے دھیان کریں فرمایا ولم یدع وارثن یعنی لم یدع وارثن ہوا عصبتن کہ ایسا وارث نہ چھوڑ جائے جو کہ تب تو اس کا وارث ہے تو اس وارث سے مراد عصبہ ہے کہ اگر وہ عصبہ نہ چھوڑ گیا موت تک اگر فوت ہوا تو اپنا عصبہ نسبی چھوڑ گیا ہے تو عصبہ نہیں ہے اگر عصبہ نسبی نہیں چھوڑ گیا یہی وجہ ہے کہ اگر ذوی الفروض ہیں تو مال رد نہیں کریں گے مول الطاقہ کی طرف جائے گا اے مراد سونے دی سمجھے ہی
پلے پئی ہو اے مرادی کیوں تائید ویخ تنویر کیا نہیں دیکھا تو نے نظر آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا او بے خود رو پچھے حدیث گزری کہ کنتا انتا اسبات ہو کہ تو اس کا کیا ہوگا اسباتا ہو تو اس کا اسبا ہوگا اب سونے نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اس کا بلکہ فرمایا تو اس کا اب یہ مطلب وہ جوڑو نا ما قبل نہ کہ جب وہ اسبا وارث نہ چھوڑ جائے تو پھر تو لہذا ذویل الارحام جو ہے وہ اس سے مقدم نہیں ہوں گے سمجھا جی کہ وہ اسبا وارث نہ چھوڑ جائے تو پھر تو کیونکہ سونے فرمایا نا کہ تو اس کا اسبا ہو جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ تو اس کا وارث ہو اے شاباش سے پلے پہ آ جا ویزا کانا جب کہ اچھا بکری گالی ٹھیک ہے اور جب کہ ہے مولا لطاقہ اسباب و آخر جیسے کہ دلالت کرتی اس پر حدیث ہے ہن جڑی پڑھی کہ تو تاں بننا ہے تو ہوگا یہ مقدم کس پر اور جو ذویل فروز پر ان سے مقدم ہوگا کیوں باوجہ مقدم ہونے اسبات کے دونوں کاموں پر اسبا ہو تو نہ رد ہوتا ہے ذویل فروز پر اور نہ ہی ذویل الارحام کو ملتا ہے بلکہ کس کو ملتا ہے اسبے کو اے گل ایک دو گل نہ نکی جائے نا آشے دے ویکھے نہ دے اجر آکھیا جی اور اسبا جی اور مراد کی اس کو اسبا اور آشے نمبر 1 اور وارث اسبا اور ذوال الارحام جو ہے وہ تو پس نہیں ثابتوں کا حدیث سے ما یقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا تقدیم اے شاباش سے تے اگوں جڑا ہے نا او اللہ ترا یعنی محض سکھایا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا سمجھا ہم نے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا اپنے وارث سے کیا اس دلیل کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موتق کا نام کیا رکھا ہے اسبا نام رکھا ہے ولم یقل کنتا انتا یہ نہیں فرمایا جی سنیں اے شاباش سے اگے جی لتقدم العصبات علیہما جی لہذا اسبا مطلقاً برابر ہے کہ ہر وہ ہوتا ہے جو لے لیتا ہے وہ مال جس کو کون چھوڑتے ہیں تو جدو بچے کونے تو ذویل الارحام نو کی ملنا ہے جی سنیں جی اے شاباش سے لہذا پس مرتبہ اسبات کا بعد بلا فاصلہ بچ ذویل الارحام نہیں بڑھن گے جی اے شاباش سے اچھا جی اگلا مسئلہ سمجھو ثم الموتق اور سننا پہ پھر موتق وارث ہوگا اپنے موتق کا مطلقاً موتق قضیہ اتفاقیہ بھی اللہ دا فضل بھی نالے بلا دا باس پڑی جے تو نالے مسئلہ آگے ذرا کھول کے سمجھ آؤں دی پی جے اس اللہ دی نعمت تو شکر کرو کہ بھی انج دے کام جڑ جان کے بھی ذرا گل چنگی پوری سمجھ آ جائے جی کہ موت ایک وارث ہوگا اپنے مطلقاً کی برابر ہے کہ آزاد کرے وہ غلام کو اللہ کی رضا کے لیے یا شیطان کے لیے سنیں جی یا آزاد کرے اس کو اس پر کہ وہ سائمہ ہے یا صاحبہ یا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے یا آزاد کرے اس کو مال پر یا بلا مال یا بے طریق الکتابت وغیرہ ذال کے سارے پڑھے نہیں کہ نہیں اس دن ان سارے میں کیے ہوں دیکھو نا ایک مسئلہ کھول کے تمہیں سمجھ آ کے بچوں کو تازہ پڑھے نہیں تو سارا تھوڑے دماغ میں پڑھنا ہی کونی سی جی تو یہ ان سب صورتوں میں بلا کس کے لیے ہے یعنی جو موتق ہے بلا موتق کی ہے جی سمجھیو گل اور دیکھو نا بھئی وہ جگہ آشیاء نمبر 2 لکھیے لیکن لا مطلق ایک مسئلہ سمجھا جائے بڑا اہم بھئی یہ جو ہے نا بلا تو ہوگی کس کی لیکن اگر وہ دھیان کریں ایک مسئلہ پھر اگلی گل پھر پڑھ دیں لیکن مطلقہ نہیں بلکہ جب کہ مستقر رہے اتق اس کی ملک پر اتق اس کی ملک پر اتق باقی رہے تو تب یہ موتق مرے گا تو موتق اس کا بطور اسبا
ہن سنیا جی ایک مسئلہ، وہ بندہ جس نے آزاد کیا غلام مسلم، کیا کیا؟ تو غلام فوت ہو گیا، کون ہو گیا؟ اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے مولا کے، تو ولا کس کے لیے؟ اس لیے کہ عتق مستقر ہے اس کی اور اس سے زائل نہیں ہوا۔ ہوں ایک جزی دسن لگے جے برخلاف اس صورت کے کہ جب نہ مستقر رہے مولا موتق، نہ مستقر رہے کون؟ عتق اس کا مولا کی، مولا موتق کی متق پر، ملک پر۔ سنی جیسا کہ جب اس نے آزاد کیا کس کو؟ تو وہ نسیہ دارالحرم واپس چلا گیا جی، پھر اتنے جنگ ہوئی، وہ دوبارہ قابو آ گیا دوبارہ، تو پھر انہوں کسی ہور بندے دے کول آیا، انہیں انہوں آزاد کیتا، تو پس ولاب موتق ثانی کے لیے ہے نہ کہ کیونکہ نہیں مستقر رہا عتق اس کی ملک پر، ففہم کیونکہ یہ ان سے ہے کہ نہیں پہنچے یہاں تک، فام بعض محصلین کے۔ او اللہ تعالیٰ جڑا بھی سونا کسی نے مسئلہ دس دے تو بندہ کہہ سکتا ہے نا اللہ دا فضل ہے، گل میرے سمجھ آئی کھانے چ پئی جے تو یہ ملک مستقر رہی نا تب ہوگا، ویسے نہیں۔ اچھا جا کے چلو جی دھیان کرو یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ، تو بھی یہاں اس نے اس کو آزاد کیا کس پر کہ وہ کیا ہے؟ صاحبہ ہیں، صاحبہ بھی جانا بھی مفت، اور تھے لکھی ساری شرح گل، اور واہم العبد الذی یقول مولا اس کا لا ولا لأحد علیک، اور تیرے تو کسی دی ولا کو نہیں ہے گی، تو آزاد ہیں یا تو صاحبہ ہیں، ارادہ کیا اس کے ساتھ عتق اس کا، تو آزاد ہے، اور یہ کہ ولا نہیں ہے کسی، اور قد یقول آتک تو کہ صاحبتن یا انت حرن، سنیں تو ہدایت شریف میں ہے کہ شرط کہ انہو صاحبہ، یہ شرط کیا ہے؟ اور ولا موتے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ شرط نس کے، اسی طرح قال شافعی رضی اللہ عنہ۔ واپس چلو، تو یا اس نے شرط اس شرط کے ساتھ ادا کیا کہ اس پر، تو اب بھی ولا ہوگی خام خواہ، سنیں ہی اے شابہ سے، یا اس نے آزاد کیا، یا آزاد کیا، یا مکاتب بنایا، وغیرہ ذالک کی، وغیرہ ذالک کی، جو شخص مالک بنا اپنے زیر محرم کا تو اس کی ولا ملے گی۔ پیچھے جزی آئی سی او دو بہن والا مسئلہ یہ کو نہیں یاد، لیکن ابے نو خریدیا اے شابہ سے، سولوسان لین گیا تو بعد جڑا بچ گیا نا وہ دوجی لے جائے گی، تیسرا حصہ بطور ولا جی جی، اے گل ختم ہو گئی۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے کنا فرماتے ہیں کہ بے شک اگر آزاد کیا نا کسی نے غلام کو کس کے لیے، یا اس شرط کے ساتھ کہ ولا اس پر، تو نہیں ہوگا موتق مستحق کس کا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ ولا ایک صلہ شرعی ہے، ایک شرعی کی طرف نعمت ملی ہے، اور وہ جو قصد کرنے والا کس کا، شیطان کا، اس نے تو ارتکاب کیا ہے طاق کے ساتھ کس کا، لہذا اس صلہ شرعی سے وہ محروم ہوگا، اور جس نے تصریح کر دی کس کی، تو اس نے رد کر دیا اس نعمت کو، تو لہذا پھر نعمت کا مستحق آج دیا جھوٹا واسطے ہی فتوی ہے جنہوں نے احساس کوئی نہ ہو جائے۔ ہماری دلیل ہماری دلیل ہماری دلیل والا نا ان السبب هو الاعتاق من غیر تفصیل، کیوں؟ سونے دا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن آتاک، ولا اس کی جس نے اس کو جیڑی غرض نال بھی کیتا، سنیں جی، اور یہ سبب کیڑا آزاد کرنا متحقق ہے کس میں، جمیع صورتوں میں، تو پس ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ مسبب کون، بلا، ان سب صورتوں میں ان وہ کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ اور سنیں ہی اے شابہ سے جی اندمان کر لیں کرنا متن پچھلے دا رہندہ ہی
انہوں مانا کر اوکے تو کہیں جی اور آخر الاسبات مولا لطاقہ ہیں جی اور آخر الاسبات مولا العطاقہ تھوڑا جہاں شعری نہ پھر پڑھ دیا کرے گا پورا کر لو نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے پڑھ ثم صفاته على الترتیب الذي ذکرنا بس پھر اگر مولا موتک مر گیا ہے موتک بعد میں مرا ہے تو پھر موتک کے اسبا او مذکر ہو اسبا بنفس پھر اس کا اسبا اس ترتیب پر جس کو ہم نے سنے جی ہن سنو اگر اس کا اسبا نسبی 4 میں سے کوئی نہیں ہے اور یہ جو موتک ہے یہ بھی کسی کا موتک ہے اور وہ موتک زندہ ہے تو یہ بلا ادھر چلی جائے گی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے 4 اگر وہ بھی نہیں ہے وہ بھی کسی کا موتک ہے تو پھر یہ بلا اس کے موتک کی طرف ہے اگر وہ نہیں تو اس کے 4 کی طرف یہ اگر توڑ تک لے جانا جا کام ڈیرہ غازی خان تک سمجھے کہ کوئی نہیں اے شاباش توجہ کرے جے یار تو پھر اسب کیا کہ جی پھر اگر موتک سے پہلے فوت ہو گیا پھر تو اب جب موتک فوت ہوا ہے تو موتک کے جو اسبا نسبی 4 کل پڑے نے وہ کسی بھی درجے والے پھر انہوں نے آپس میں بھی ترتیب ہونی ہے کہ بھئی قوت قرابت یا درجے دا بھی لحاظ ہے تو پھر ان کو ملے گی وراثت جیڑی پچھے کل پڑی تفصیل نال وہی طریقہ سارا جی پھر اسبا مولا العطاقہ کا اس ترتیب پر کہ ذکر کیا ہم نے کس میں اسبات سببیہ میں جی پھر اسبا مولا العطاقہ کا اس ترتیب پر جو ذکر کی ہم نے پھر اسبا مولا العطاقہ کا اس ترتیب پر جو ذکر کی ہم نے او بیکو ثم اسباتہ ثم میں پہ ہو یعنی اسبا مولا العطاقہ کا اس ترتیب پر کہ ذکر کیا ہم نے کس میں اسبات میں ان مثال دیں دینی پس ہوگی اصابت اس کی نسبیہ مقدم اس کی اصابت سببیہ پر اب موتک کا جو اسبا نسبی ہے اس موتک کا پھر بھی کوئی موتک ہے اور اس کے اسبے نسبی بھی ہیں تو اس کے اسبے نسبی مقدم ہوں گے اگر نہیں ہے تو پھر سببی کی طرف آگے سمجھ شاباش جی میری مراد موتک الموتک سنا جی کون ان باچ ملے گی اور مراد بے اصابت ہن نسبیہ وہ ہیں جو اسبا تو وہ کی ہوں نے صرف ولا وچ عورتوں کا کوئی نہیں حصہ سوائے کہ عورت آپ موتک اور لمبی حدیث پڑھی سے پھر آ رہی ہے تاں جی جی جیسا کن قریب پہچانے گا تو اور ترتیب ان اسبات میں وہ ہے جو گزر گئی ہے جی سنے ہی تے او ویکھو اے اسبات مولا العطاقہ نسبیہ وچ بس ہوگا ہن سنی ایک پاسے وے موتک دا بیٹا کیے فیکون ابن الموتک اولا اصابتہ تو لہذا بیٹا موجود ہے نا تو اب ساری جائیداد پھر اگر پوتا ہے تو وہ نہیں ہے تو پڑ پوتا ہے تو تھلے والے پاسے کونی ہون اتاں جانا ہے ہن چھاتے ویکھیے بابا کیڑا بیٹھا ہے جی پھر اس کے پھر پردادے کو یہ نہیں ہے تو اب اس کے بھائی اینی پھر اینی بھتیجے اینی بھائی اور الی بھائی پھر ان کی اولادیں پھر اس کے چچے اینی الی ان کے بیٹے پھر دادے کے بیٹے وہ الی اینی سنیں وہ ترتیب جڑی کل پڑی تفصیل نال لہذا اگر موتک نہیں ہے اگر موتک زندہ وہ تو خود لے گا نا اگر موتک نہیں ہے اس کا بیٹا ہے تو بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہے تو نیچے کوئی نہیں اوپر والد ہے دادا ہے
پردادا ہے وہ نہیں تو پھر بھائیوں کی طرف، بھائی نہیں تو پھر چچوں کی طرف یا ان کے بیٹوں کی طرف جڑی ترتیب پڑھی جکا لو پلا ہو جے وہ اے شاباش سمجھے. پھر ابنہ بین صافلہ الاخری ما فصلہ ہناک اور ویکھو نا تھلے او جڑا نا اپنا او پچھلے صفحے تے وہ ثم اثبتہ او 3 نمبر حاشیے تیش او ثم یعنی جب نہ ہو موتق کے لیے اسباب نسبی اس ترتیب پر جس کو ہم نے ان دے اپنے 4 مرد کو نہیں اسبے جی تھوڑے زویل فروز ہون پہ کیونکہ جڑا بچے کو گا ٹور جائے گا. پس اسبا اس کو موتق کا کون ہوگا؟ وہ جس نے اس کو. پس اگر نہ ہو اس کا مولا یعنی وہ فوت ہو چکا پہلوں تو پس اسبا اس موتق کا موتق کا جو اسبا ہے نا اب وہ بن جائے گا. اور وہ کون ہے موتق؟ مولا. اللہ ترتیب الذی بئی طور کی ہوگی مولا کی جز اولا اگرچہ پھر مولا کے اور مولا موتق پھر اس کے مقدم کیے جائیں گے بے قوت القرابت عندل اور بے علوت درجہ عندت ایت گل مک گئی. اچھا جی در المنتقا کے اندر ہے کہ من شرائط ثبوت الولا یہ کہ نہ ہو ماں حرۃ الاصل. اس دن مسئلہ آیا سی او جڑا ہے نا پیو غلام تے ماں حرۃ الاصل ہوئے انہاں بچیاں دی انہاں دا کوئی ولا نہیں ہوندی جی. پس اگر ہو کون ماں حرۃ الاصل ہو تو پس نہیں ولا کسی ایک کے لیے اس کی اولاد پر. اے شاباش سے ولو کان الابو اگرچہ ہو باپ اگرچہ باپ موت تک ہو تو صرف اس تک ہوئے گا پترا تو نہیں جائے گا کم بابا جا اس کے جو ثابت ہو گیا ہے کہ ولد تابع ہے کس کے جیسا کہ بدائے میں ہے. اور عامت الکتب میں یہ ہے پس وہ بندہ جو چھوڑ گیا اپنے مولا کا اور اپنے مولا کا تو سارا مال مولا کے ان دا ہما ہے اے اور ان دا ابو یوسف رحم اللہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی جی میں آندے اگر نسبی ہونتے میں نہیں سی ہونا قیاسن علی الارث ہم کہتے ہیں وہ تھا بل ابے نو بطور فرض چھٹا حصہ ملا نہ کہ اور نئی فرضیت کس میں ولا وچ فرض سب فرض تے ہے ہی کو نہیں ایتھے اسباب بنے گا تو ملے گا جی جی. اچھا جی اور اگر ہو باپ کی جگہ کون تو پس کل کا کل ابن کے لیے اب امام ابو یوسف بھی ساتھ ہے بالاتفاق اور نہیں کوئی شے. اچھا جی اگر چھوڑا موتق نے اپنے مولا کا جد اور اپنے مولا کا تو پس جد متقدم پر جی وہذا اندہ ہو اور اندہ ہما برابر ہیں جی. یہ فرع ہے ان کے اختلاف کی جد کی میراث میں مال اخ. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جد کس کو اخ کو خلاف اللہما. بہرحال موتق کی بیٹی کی فلا شیء لہا فی ظاہر روایت فتویٰ دیا ہے ان کے بعض نے اس کے دینے کے ساتھ بیٹی کو بلکہ ردائی ولد کو بھی جیسا کہ رد کیا جاتا ہے زوجین پر ہمارے زمانے میں کما فی الاشباء والکنیان ذیلی الی آخرہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں دیکھا میں نے اپنے زمانے میں جس نے فتویٰ دیا ہو اس کا نہ وہ جس نے اس کا فیصلہ کیا ہو بھی صرف وہ جو تک ہے پیچھے اس تک گل رہنی اگے نہیں چلنی جی. اچھا یہ تو گل سمجھ آ گئی جو پیچھے چلو نا ایک باری اور ویکھو اقول وہ پیچھے گل ایک رہ گئی سی اور جو تو گل شروع ہوئی سی تکلم کیا ہے مشائخ نے فی سبب استحقاق مولا لطاقہ. بعض نے کہا کہ اس کا سبب اعتاق ہے. اس دن بھی روڑا پیا سی سے گل دا اور نس شاہد ہے اسی کے لیے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولاء لمن آتاک کی، اور فرمایا بعض فقہا نے کہ سبب اس کا ملک ہے کس پر، اور صحیح یہی ہے، صحیح کیا نہیں دیکھا تو نے وہ بندہ جو وارث بنا اپنے قریبی کا تو حتیٰ کہ آزاد ہو گیا اس پر، تو اس کے لیے ولا ہے، حالانکہ یہاں عتق ہے۔ مضمرات میں ہے کہ نہ بیچی جائے گی ولا اور نہ، اس لیے کہ ولا کوئی مال تھوڑی ہے، یہ اگر بیچ نہیں سکتا بندہ تو نہ ہبہ کر سکتا ہے۔ زیادات میں ہے کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے ولا کے، صحیح وہ ہے جو، اور ہوگا لأقرب الناس اسبا کس سے، حتیٰ کہ فوت ہو گیا مولا الاتاقہ اور چھوڑ گیا اپنا بیٹا اور پھر فوت ہوا تو میراث اس کی اور کوئی شے نہیں، اور اسی طرح جب فوت ہوا مولا الاتاقہ اور چھوڑ گیا پھر یہ دو پیچھے زندہ نے، یہ نہ وہ اپنے ان دی جداد تے لئی گئی گل ہوندی نہیں، گل لگائیں پھر فوت ہوا نہیں موت تک کے تو ہوگی میراث اس کی اور نہیں کوئی شے، اس لیے کہ ابن اقرب الاسبات ہے الالاب، سنیں کھانچ پئی وہ پھیرا ہوتا پئی، حاصل یہ ہے کہ ان الولاء نفسہ لا یورث، بلکہ وہ کس کے لیے، علی حال، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ موت تک منسوب ہوتا ہے بالولاء الال، نہ کہ اشابہ سے، تو پس ہوگا استحقاق ارث کا بالولاء اس کے لیے جو کہ منسوب ہے اس کی طرف حقیقتاً، پھر خلیفہ بنے گا اس میں اقرب عذروی اسبے کے، جیسا کہ خلیفہ بنتا اس کے مال میں، پس نظر کی جائے گی کدھر، موتا کی، جب کہ مولا الاتاقہ اگر زندہ ہو اس حالت میں اور فوت ہو گیا وہ اس کے صحابہ سے اور وہ اقرب الناس الیہ ہے، تو پس وارث بنے گا وہی شخص کس سے، موت جڑا نا وہ جڑا قریبی سے نا وہ بنے گا، تو جی وہ نہیں، پھر اس تو بعد جڑا قریبی وہ بنے گا۔ ذخیرہ میں یہ ہے کہ وحاظ اللہ ذی ذکرنا کہ ولا لا یورث، ظاہر الروایہ ہمارے اور عن ابی یوسف رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہ یورث و یقسم، اے مطلب انہیں گلا کھیجیے، وہاکذا روی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فی روایت وابی اخذ ابراہیم نخعی بشریح القاضی، کہ جب فوت ہو گیا کون، موت تک، اور نہیں چھوڑا اس نے مگر موتک کی، تو کس نہیں شاہ اس کے لیے ہمارے حساب سے، اور ہو جائے گی میراث، وہ کو بیت المال اگوں ہونا، پیچھے پڑھا جو بھی آخر سے بیت المال جاندی ہے۔ اور حکایت کی گئی ہمارے بعض مشائخ سے کہ انہم کہ وہ فتویٰ دیتے تھے اس مسئلے میں کہ دیا جائے گا مال کڑی کو لا بے طریق الارث، لیکن اس لیے کہ وہ اقرب بیت المال دی بنسبت ان دی تھی نیڑے وے کن دی موتک دی، اس وجہ تو انہوں دینا ہے جی، کیفا وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي زَمَانِنَا بیت المال تے ہے ہی کو نہیں جی، اور محض تھا یہ آپ صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کے زمانہ پاک میں، اور جب دیا جائے یہ کس کو یا قاضی کو تو نہ خرچ کریں، لا یصرفون الی مصرفی، خرچ نہ کریں کتے کا مجلان، ہا قضا کانا یفت القاضی ابو بکر و صدر الشریعہ، بھی پھر کڑی نو دے دیو۔ اور ذکر کیا امام عبد الواحد شہید نے فی فرائضی کہ فاضل زوج کے حصے سے زوجہ کے حصے سے نہ رکھا جائے، حالانکہ زوج زوجہ تے مال رد نہیں کریدا، لیکن انہوں نے کہا بھی کدے بیت المال کوئی نہیں نا، تے زوج زوجہ نے تو ہور کوئی بھی نہیں، شخص فوت ہے تو کلی بیوی ہے، چوتھا حصہ لے کے باقی تین رد کر دیو، سارے دی مالک ہے۔
اگر بیوی فوت ہوگی خامند ہے ادھا لے کے اولاد کوئی نہیں ہے گی اور کوئی وارث نہیں ہوتا تو باقی ادھا بھی آگے یہ سمجھ بلکہ دیا جائے گا ان دونوں کو اس لیے کہ یہ دونوں اقرب المیت ایک دوسرے کے من جہت نسب اور ہوگا دفع الیہما اے مطلب بیت المال والے تاں جانا جی اتنے کوئی انسان بیٹھا ہوئے تا تے جی اتنے سارے جڑے نا جی سندھیاں دے لونڈے تے لاہوریاں دے لوہار کٹھے ہو جان بسم اللہ الرحمن الرحیم من غیرہما اور اسی طرح ابن اور ابنت من الردات جی جب کہ نہ ہو میت کے لیے غیر ان کا ردائی بیٹا تے اور کوئی نہیں ہے گا وارث ہوندا کوئی بھی نہیں یہ نسبی نہیں ہے گے اچھا اگر نسبی پھر تو گل لینا مثلا جی ردائی بیٹا ہے یہ اندہ پتیجا بھی لگتا ہے یہ اندہ اور پرا دے پتر نے دی بیوی دا دودھ پی لیا باجے جایا تو پتیجا نہیں ہے گا جی یہ پہلوں ہو گیا جی فرض کرو بھی یہ کون نہیں ہے گا بچ یہ گل ہے جی تے جب کہ نہ ہو میت کے لیے غیر ان کا تو دیا جائے گا مال ان کو کدوں جدو بیت المال کوئی نہ ہوئے تا اور اسبات الموتق وارث بنے گا جی یا اسبات الوراثت بہرحال اسبات الوراثت نہیں وارث بنے گا مثال اس کی عورت آزاد کیا اس نے اور فوت ہو گئی کون اور چھوڑ گئی پھر فوت ہو گیا پس میراث کس کے لیے ہے اس لیے کہ وہ اسبہ ہے اس کا اور اگر ہو ولو کان الابن ماتا بیٹا فوت ہو گیا اور چھوڑ گیا اپنا تو اور وہ کیا ہے موتیقہ کا زوج بھی ہے تو کیا ہوگا وہ اس لیے کہ ابو الاب نہیں ہوتا موتیقہ اسبہ نہیں ہوتا اور جب چھوڑ گیا رجل کیا آزاد کیا رجل نے غلام پھر آزاد کیا موتق ثانی نے کہ غلام سنیں پھر فوت ہو گیا کون اور چھوڑ گیا موتق اول کا اسبہ چھوڑ گیا لا غیر تو وہ اس سے اور اگر یہ بات کہ عورت نے خریدا حتیٰ کہ آزاد ہو گیا اس پر پھر فوت ہو گیا باپ اور چھوڑ گئی یہی تو پس میراث اثلاثاً ہے سولوسان دونوں کے درمیان بھی حکم الفرض یہ تو مسئلہ پیچھے پڑھا جنا اور سولوس آخر لیل بھی حکم الولا کھانے چ پئی جے چلو